بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم سکھر میں ہیں۔ اس کے بعد ہم میرپور جائیں گے اور مختلف جو آفت علاقہ ہے جہاں ہمارے مسلمان بھائی وہ مصیبت میں، ہم انشاءاللہ جہاں تک کوشش کریں گے ان کے ریلیف ان تک پہنچائیں۔ یہ میرے ساتھ کچھ تاجر حضرات ہیں، ان کے ہمراہ ہم انشاءاللہ اگلا سفر طے کریں گے۔ یہاں تک کہ جو صورتحال ہے بہت عجیب و غریب سی ہے۔ جب ہم موٹر وے سکھر سے نیچے اترے تو دیکھا کہ روڈ کے اوپر لوگ امداد کے منتظر تھے۔ تو روڈ کے اوپر جو مین روڈ ہے، ہائی وے جو سکھر سے کراچی کی طرف جاتا ہے، حیدرآباد کی طرف جاتا ہے، تو اس روڈ کے اوپر ہی وہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ تو دل کو بہت تکلیف بھی ہوئی کہ آج ہم آفت زدہ علاقے میں ہیں۔ تو یہ دل میں گمان تھا، ہاں جو ہے حکومتی مشینری اور اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں جو مختلف اوقات میں وہ جو وقت کی نزاکت سے ایک عجیب و غریب سا نعرہ لگا دیتے ہیں، تو وہ اس امدادی سرگرمیوں میں سرفہرست ہوں گے، یا امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ دن رات انہوں نے ایک کی ہوگی کہ تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے نارمل ہو سکے، ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ سکھر میں انٹر ہوئے، ہوٹل کا رخ کیا تو وہاں بھی عجیب و غریب سی کیفیت ہمیں دیکھنے کو ملی کہ لوگوں کو یہ احساس تک نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں چل کر آئے ہیں۔ یہ ہمارے بھائیوں کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے یا ہمارے ہم وطنوں کے لیے یہ کہاں سے کہاں سفر کر کے، کتنا دشوار گزار سفر کر کے یہاں تک پہنچے۔ آگے بھی انہوں نے دشوار گزار رستوں سے گزر کر یہ انہوں نے امدادی سرگرمیاں جاری رکھنی ہیں، یا لوگوں کے حالات و واقعات کی خبرگیری کریں گے، یا ان کے لیے جو بھی ہو سکا یہ امدادی سامان بھی پہنچائیں گے اور ان کے لیے کچھ آسان کریں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہاں تک ہر آدمی کی ایک اپنی لاجک تھی، اپنی ایک سوچ تھی۔ یہ اتنے تو 5 سٹار ہوٹل میں ہی غالباً ریٹ نہیں تھے جتنے ایک نارمل یا سادے سے ہوٹل میں جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں ریٹ تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو بلایا نہیں ہے، تو یہ تو ہمارا آج کل سیزن چل رہا ہے، تو سیزن میں ہمارے ریٹس ایسی ہوتے ہیں۔ یہ ایک بھی لمحہ فکریہ تھا، ہماری آنکھوں کا دیکھا حال تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی حکومتی مشینری نظر نہیں آئی، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسے جو دعوے دار تھے کہ عوام کی خدمت کے یا نعرہ لگانے کے، وہ بھی ایسی شخصیات مجھے کوئی نظر نہیں آئیں۔ ہاں، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا چلوں، مجھے وہ لوگ نظر آئے جن کے لیے وقت کے حکمرانوں نے ہر دور میں ہر حکمران نے جن کے لیے زندگی اجیرن کی، ہر مشکل گھڑی میں صف اول کا جنہوں نے رول ادا کیا۔ یہاں کسی کی دل زاری کرنا مقصود نہیں، یا کسی کے لیے کوئی ایسا پیغام بھیجنا مقصود نہیں۔ وہ کدھر ہیں لوگ جن کا لوگ نعرہ لگا رہے تھے آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے تھے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، وفادار رہیں گے؟ وہ کدھر ہیں جو ہر 5 سال کے بعد یا ہر 3 سال کے بعد اقتدار میں آ کر حلف اٹھاتے ہیں، پاکستان کی وفا کا حلف اٹھاتے ہیں، پاکستان کی بقا کا حلف اٹھاتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کا حلف اٹھاتے ہیں؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ عوام کے ہم ہر مشکل کا مداوا بنیں گے، وہ لوگ تو مجھے ایسے نظر نہیں آئے۔ لیکن ایسے لوگ ضرور نظر آئے جن کے اوپر وقت کے حکمرانوں نے شیل پھینکے تھے، ایسے لوگ نظر آئے جن کے اوپر بارود کی بچھاڑ کی گئی تھی، ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کی قیادت جو ہے عرصہ دراز سے جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، پھر بھی وہ آج بھی آئین پاکستان کا اور وفائے پاکستان کا عہد کیے بیٹھے ہیں۔ جن کے لیے زندگی جیرن تھی، آج بھی ان کے جانسار جو ہیں پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی عوام کی فلاح کے لیے آج بھی دستے اول کا رول ادا کر رہے ہیں۔ وقت کے حکمران اس چیز کو یقینی بناتے کہ جس ایریاز میں NGO آ رہے ہیں، مختلف امدادی سرگرمیاں کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی جاتی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہم سکھر میں بیٹھے ہیں، یہ سندھ کا دل کہا جاتا ہے، سندھ کا کیپٹل ایریا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں۔ سیاسی کرندہ یا سیاسی حکمران نظر نہیں آیا۔ جو مختلف اضلاع سے یا مختلف صوبہ جات سے آپ امداد کے لیے ہیں، تو کم از کم ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کریں۔ سرکاری رہائشیں بھی تھیں، نہ ہی کسی نے عوام کے لیے وہ کھولا اور نہ ہی سیلاب زدگان کے لیے کھولا، نہ ہی جو ریلیف لے کے آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی سہولت فراہم کی گئی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔